السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يستوي الاحیاء والاموات۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے، آیا کہ یہ جو قبروں کے اندر مردے ہیں سارے کے سارے زندہ ہیں، تو لوگوں نے ایسے ہی مٹی ڈال دی تو سارے کے سارے کیا کٹھے ہو کے پھر گفتگو بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں؟ یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے مولانا احمد نقشبندی کی، جس کا کہنا ہے سارے قبر کے اندر مردے زندہ ہیں، وہ گپے شپے مارتے ہیں۔ تو ساتھ ہم آپ کو سنائیں گے اگر مولانا جریس صاحب کی، وہ بھی ہم آپ کو ساتھ سنائیں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ہم وہ پہلے تو احمد نقشبندی کی ویڈیو دیکھتے ہیں، ساتھ ہم قاری جریس صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بازو والے کیا کریں، نئی غلط فہمی پھیلائے، خبر میں سب مردہ ہے، خبر میں مردہ ہے، خبر میں مردہ ہے، خبر میں مردہ۔ اللہ کی قسم سن لو، خبر میں کوئی بھی مردہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم بول رہا ہوں میں آپ کو، خبر میں کوئی بھی مردہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی، جب قبرستان جاؤ تو خبر والوں کو کیا کرو؟ آپ لوگ کرتے نہیں کرتے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، عام لوگوں کے لیے یہ سلام، قبر والوں کے لیے السلام علیکم یا ولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے سلام۔ یہ آپ قبرستان گئے تو سلام کر رہے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 80، اس آیت کی روشنی میں ذرا دیکھیے گا کیا پوائنٹ پیش کیا اللہ نے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ نبی اِنَّكَ، کاف سے خطاب محمد رسول اللہ کو، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کہیں گے سب سنا نہیں سکتے تو قبروں پہ سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو سلام، جواب دیتے ہیں اسی لیے تو سلام کیا جاتا ہے۔ غلط، ہم سلام اس لیے کرتے ہی نہیں ہیں کہ وہ جواب دیں، یہ تو دعا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، ہم تو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہم اس لیے تھوڑی سلام کر رہے ہیں کہ وہ جواب دیں، نہیں، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور اے قبر والو تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، تم پہلے آ گئے ہم تمہارے بعد ہیں، ہم بھی بہت جلدی اسی جگہ پر آنے والے ہیں، یہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سن رہے ہیں۔ اب ہمارے پیچھے مسلمان ہی تو کھڑے ہیں نماز پڑھنے والے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے کافرو، یہ کافر ہے پیچھے؟ نہیں، یہ ایک نصوص ہے، قرآن کی جو آیت ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی کہہ دو کہ اے کافرو، اے کافر، أَيُّهَا الْكَافِرُ، اے کافرو، تو وہاں کافر تھوڑی ہے موجود، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ آیت ویسی نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی، یہ دعا پڑھو، بس ہم دعا پڑھ رہے ہیں، یہ دعا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ مردہ سنتا نہیں ہے؟ ہاں، اب ایک دلیل دیں گے۔ کیا دلیل دیں گے؟ جب مردے کو قبر میں دفن کر کے جب لوگ واپس آتے ہیں، جب لوٹ کر واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اب آگے سنو، میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، میں نہیں۔ ان العبد اذا وضع فی قبرہ فتول عنہ اصحابہ لیسمع قرع نعالہم، میرے مصطفیٰ فرماتے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آقا نے فرمایا جب میت کو اس کی قبر میں لٹا کر اس کے دوست پلٹتے ہیں، لٹا دیے نا، خبر بنا دیے، دعا کر دیے، پلٹ رہے ہیں، دوستاں جا رہے ہیں، بھائیاں، رشتہ داراں، دوستاں، خاندان والے جو میت کے ساتھ آئے تھے وہ لٹا کے دفن کر کے جا رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، اس کی خبر سے لوٹ رہے ہیں، لیسمع قرع نعالہم، وہ خبر میں لیٹ کر پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے، پلٹنے والوں کی جوتیوں کی آواز خبر میں سنتا ہے۔ اتنے شعور کے ساتھ زندہ ہو گیا انہیں۔ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
اسی لیے پیارے مصطفیٰ نے کہا سلام کرو خبر والوں کو. کیوں کرو؟ کیونکہ خبر والے زندہ ہیں. بولو، خبر والے زندہ ہے. ہم بھی مانتے بخاری کی حدیث، حتی سمع قران علیہم، جب تم مردے کو دفن کر کے واپس آتے ہو تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. صحیح ہے، لیکن یہ حدیث خاص ہے. اذا دفن المیت، جب تم میت کو دفن کرتے ہو، اس سے 24 گھنٹے کا سننا ثابت نہیں ہوتا. جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھانا کھاتا ہوں، جب، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ 24 گھنٹے میں کھاتا رہتا ہوں، 12 مہینے میں کھاتا رہتا ہوں. نہیں، اللہ اس وقت سناتا ہے ان کو، یہ قدرت ہے اس کی، سناتا ہے مردے سن، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجوں کے لیے تو نے بہت کمایا اور نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، عبادت چھوڑی، دیکھ آج تجھے تیری اولاد کس حال میں چھوڑ کے جا رہی ہے. سن، دیکھ آج تیرے پرسان حال نہیں ہے، دفن کیا جا رہے جوتے کے. سن، آج تو ان کو پکار تو نہیں سنیں گے، آج وہ تجھے نکال نہیں سکتے اس منزل سے. آج جن کے لیے تو کماتا تھا، جن کے لیے نمازیں چھوڑتا تھا، جن کے لیے عبادتیں چھوڑا، آج دیکھ لے وہ تجھے کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج پلٹ کر بھی تجھے نہیں دیکھتے، مٹی کے حوالے کر دیا ہے. سن، اس کے بعد ختم. اللہ سناتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، اگر قرآن پاک کی سورۃ الفاتر کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ساری باتوں کو ہمیں سمجھا دیا. فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، آپ سارے کے سارے فقیر اور اللہ غنی ہے، اللہ بادشاہ ہے. تو اگلی آیت کے اندر یہ بھی بات بتا دی، یہ ان لوگوں کو اللہ پاک نے چیلنج دیا ہے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر قبروں کو پکارتے ہیں. فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. فرمایا کبھی رات اور کبھی دن آ جاتا ہے، رات اور دن کو بدلنے والا، کبھی رات اور دن کو لانے والا کون ہے؟ اللہ. فرمایا وسخر الشمس والقمر، کبھی سورج آ جاتا ہے اور کبھی چاند آ جاتا ہے، سورج اور چاند کو چمکانے والا کون ہے؟ اللہ. یہ مقررہ وقت کی ڈیوٹی دے رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، جن کو یہ لوگ پکارے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. یہ کھجور کے اندر ایک گٹک ہوتی ہے، گٹک کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے. اگلی باتیں کیا فرمائی؟ اگلی آپ آیات پڑھیں گے، کہیں اللہ پاک نے یہ بات فرمائی، فرمایا ولا ذل ولا الحرور، جیسے دھوپ اور سایہ یعنی چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے. اگلی جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے. نادی حیرانگی والی بات یہ ہے کہ اتنی اتنی بڑی چھوڑتے ہیں اور جو پاس بیٹھے لوگ ہیں میں ان پہ بھی حیران ہوتا ہوں، وہ کہہ رہے تھے واہ 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 واہ. ناظرین یقین مانیے جو بندہ دنیا سے چلا گیا، اب وہ آپ دیکھیں گے 4 عالم ہے، ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم بطن، ایک ہے عالم دنیا جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، ایک ہے عالم برزخ. اب جو بندہ دنیا سے چلا گیا وہ عالم دنیا میں نہیں، عالم برزخ کے اندر زندہ ہے. باقی ناظرین یہاں پہ دعا کریں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.